سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، جبین عقیدت جھکے گی تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، باقی کسی کے سامنے نہیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیرے والدین میں سے دونوں یا ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آیت کریمہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کو بتاؤں۔ آیت کریمہ میں خاص کر کے والدین سے حسن سلوک کا جو حکم دیا گیا، اس میں کسی طرح کی یہ قید نہیں لگائی گئی کہ والدین نیک ہوں تو ان کی فرما برداری کرو، والدین فاسق ہوں تو ان کی فرما برداری نہ کرو، ایسا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ مطلق کہا گیا تیرے والدین نیک ہوں یا فاسق ہوں، تیرے والدین ولی ہوں یا ولی نہ ہو، تیرے والدین جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا فرما بردار نہ ہو۔ جہاں بات آئی ہے حسن سلوک کی تو مطلق رکھا گیا ہے، یعنی جس انداز سے تجھے تیرے فاسق والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ثواب ملے گا، ویسے ہی تجھے تیرے ولی باپ ولیہ ماں کے احترام کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، اس لیے کہ تجھے جو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرما رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تیرے والدین ولی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ تیرے والدین نیک ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ تیرے والدین گنہگار ہیں، بلکہ فقط اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا خاص خیال رکھنا۔ بڑھاپے کا ذکر کیوں آیا؟ بڑھاپے کا ذکر اس لیے آیا کہ آدمی جب جوان ہوتا ہے، ماں باپ جب جوان ہوتے ہیں، جب وہ کما کر کے لاتے ہیں، جب ان کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، جب ان کے قدموں میں چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے، تو اولاد جو ہے وہ جو نیک بخت اولاد ہوتی ہے خاص کر کے وہ تو ان کی فرما برداری کرتی ہی ہے، اور نافرمان اولاد بھی جوانی میں چونکہ ماں باپ کے ہاتھوں میں طاقت و قوت ہوتی ہے اس لیے کچھ نہیں کہتی، ان کی فرما برداری کرتی ہے، لیکن جو بڑھاپے کا عالم آتا ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، جب اس کے قدموں میں طاقت نہیں ہوتی، جب وہ مزمحل ہو جاتا ہے، جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، جب وہ کما کر کے نہیں لاتا اور چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، جب وہ خدمت کا محتاج ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ایک فرما بردار اولاد جس نے جوانی میں کبھی اپنے والدین کی گستاخی نہیں کی تھی، کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کی تھی، وہ فرما بردار اولاد بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو بڑھاپا ہوتا ہے انسان کا وہ بچپنا لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے وہ؟ بچپنا لاتا ہے، یعنی جیسے جیسے انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بازوؤں کی طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے پیروں کی قدموں کی طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، تو بڑھاپا جو ہے وہ بچپنا لاتا ہے، یعنی مزاج میں جو ہے وہ بچپنے والی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ضد آ جاتی ہے۔ آپ جس چیز کو منع کریں گے وہ اسی کو کہیں گے۔ آپ کہیں گے ابا جان آپ کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے چاول کھانے کو منع کر دیا ہے، تو آپ کہیں گے، تو بوڑھا باپ کہے گا کہ نہیں مجھے تو چاول کھانے ہوتا کہ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا۔ بوڑھا باپ کہے گا مجھے تو چاول کھانے ہیں، آپ نے ہزار منع کیا لیکن بوڑھا مانا نہیں، بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں نہیں مانی، اس نے چاول کھا لیے، طبیعت خراب ہو گئی، اب جو ہے بیٹے کو غصہ آیا، اگرچہ فرما بردار ہے لیکن کبھی کبھی ایسے وقت میں غصہ آتا ہے، کیا ہے میرے ابا جان میں نے تم سے منع کیا تھا چاول مت کھانا، میں نے تم سے منع کیا تھا کہ ٹھنڈا پانی مت پینا، میں نے تم سے منع کیا تھا فریج کا جو ہے ٹھنڈا پانی مت پینا، کولر کی ٹھنڈی ہوا میں مت لیٹنا، اس لیے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، لیکن آپ نہیں مانے، آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا، آپ نے کولر کی ہوا کھا لی، آپ جو ہے وہ اوس میں لیٹ گئے، آپ نے چاول کھا لیے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسے وقت میں کبھی کبھی بیٹے کی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بیٹے کی رگیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں، کبھی کبھی بیٹے کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی وقت کے لیے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اے نوجوان، اگر تجھے ایسے وقت میں اپنے باپ پر غصہ آنے لگے، اپنی ماں پر غصہ آنے لگے، تیرا پیمانہ صبر لبریز ہونے لگے، تو میرے اس فرمان کو یاد کر لینا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ایسے وقت میں بھی تجھے اپنی ماں سے یا اپنے بوڑھے باپ سے نہ اف کہنے کی اجازت ہے نہ انہیں جھڑکنے کی اجازت ہے۔ اس لیے بڑھاپے کا خاص طور سے ذکر کیا گیا۔ میرے عزیز، آپ پرائم منسٹر ہو جائیں، آپ جو ہے وہ صدر بن جائیں، آپ ایم پی بن جائیں، آپ نیتا بن جائیں، آپ لیڈر بن جائیں، آپ ڈی ایم بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں آپ، لیکن ایک باپ کی نظر میں، ایک ماں کی نظر میں آپ بیٹے رہیں گے، اور آپ
آپ چھوٹے رہیں گے، آپ اولاد رہیں گے، آپ کو پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی اپنے والدین کی ویسے ہی قدم بوسی کرنی ہے، ویسے ہی ان کا احترام کرنا ہے۔ آج کل تو بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو فرما بردار بتاتے ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ وہ اسی جگہوں پہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ انہیں الگ گھر بنا کے دے دیا، سارا پیسے کا کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ وہ کیا ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے کہتے ہیں کہ ہم نے تو الحمدللہ اپنے ماں باپ کے لیے الگ گھر بنا کے دے دیا ہے، کھانے پینے کے سارے ساز و سامان کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے کہا نادان، یہ ابھی آپ جو ہے وہ بڑی نہیں ہوئے۔ فقط بڑھاپے میں انسان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑھاپے میں فقط الگ مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بڑھاپے میں ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز، والدین کی عظمتوں کو پہچانو، ماں باپ کی عظمتوں کو پہچانو۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، کتنا بلند ہے، اور جب ماں باپ کی آدمی خدمت کرتا ہے نا تو اس کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ میں آپ کو سناؤں ایک واقعہ۔ حضرت کہمش بن حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اے مالک و مولا، مجھے سواری چاہیے، سواری کا انتظام نہیں ہے، دور جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ فلاں بستی میں میرا ایک ولی رہتا ہے، میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کا نام ہے کہمش بن حسن۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت موسیٰ نے جب انہوں نے پہچان لیا اور کہا آئیے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بڑے ادب سے بٹھایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے سواری چاہیے، سواری کا انتظام نہیں ہے۔ ایک نبی ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا مرتبہ گھٹ گیا، نہیں، نبی کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آنے والے انسانوں کو اس سے ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے وہ ابھی پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب کہا نا کہ مجھے سواری چاہیے تو حضرت کہمش نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ بادل کا ٹکڑا آسمان سے زمین پر آ گیا۔ اس بادل کے ٹکڑے سے کہا یہ حضرت موسیٰ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جہاں جانا چاہتے ہیں انہیں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا آپ اس پر سوار ہو جائیں، جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ سوار ہو گئے، جہاں جانا چاہتے تھے بادل کے ٹکڑے نے پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ سوال کیا، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے کائنات کو بنانے والے، تیرا یہ بندہ کتنا مقدس ہے، تیرا یہ بندہ کتنا بڑے مرتبے والا ہے کہ اس نے آسمان کے نیچے بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا ہے تو بادل کا ٹکڑا زمین پر آ گیا ہے۔ اے مالک و مولا، یہ تو بتا دے کہ اس بندے نے نیکی کون سی کی ہے، اس نے عمل کون سا کیا ہے، اس کا ایسا اچھا کام کون سا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے پیارے کلیم اللہ، اے میرے پیغمبر، اے موسیٰ سن، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، اور جب وہ بوڑھی ہوئی، جب اس کے ہاتھوں کی طاقت ختم ہوئی، جب اس کے پیروں کی طاقت ختم ہوئی، یہ اپنے ماں کی بڑھاپے میں اتنی خدمت کیا کرتا تھا، اتنی خدمت کیا کرتا تھا کہ اپنے منہ میں نوالا لے کر کے روٹی کا چبا چبا کے اسے کھلایا کرتا تھا، اور جب یہ اس کی خدمت کر رہا ہوتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھاتی تھی اور دعا کرتی تھی، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے خالق ارض و سما، میرا بیٹا میری فرما برداری کرتا ہے، میں اس سے جب بھی کوئی بات کہتی ہوں یہ ہر بات میری مان لیا کرتا ہے۔ اے مالک و مولا، اگر یہ تیری بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کر دے تو اے مالک و مولا اس کے سوال کو قبول کر لینا۔ اے موسیٰ، میں نے اس کی اسی بوڑھی ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ آدمی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا، ان کی فرما برداری کرتا تو فائدہ ملتا ہے۔ آج ہم مزاروں پہ بہت جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ہاں بسیں جا رہی ہیں، کچھوچا شریف بسیں جا رہی ہیں، بریلی شریف بسیں جا رہی ہیں، صابر پاک کے یہاں جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، بزرگوں کے یہاں جانا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر گھر میں ماں ناراض ہے، اگر گھر میں باپ ناراض ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے قدموں کو بوسہ دینے والا کوئی نہیں ہے، انہیں بڑھاپے میں اٹھانے بٹھانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے
کے مزار پہ جا رہا ہے، خواجہ غریب نواز تیری مدد نہیں کریں گے، صابر پاک تیری مدد نہیں کریں گے، مخدوم سمنہ تیری مدد نہیں کریں گے، امام اہل سنت تیری مدد نہیں کریں گے۔ ہاں اگر تو نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، اور تو اپنے گھر سے ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا، لیکن تو نے اپنے گھر میں ہی خواجہ غریب نواز کو یاد کیا ہے، تو نے اپنے گھر میں مخدوم سمنانی کو یاد کیا ہے، تو نے اپنے گھر میں صابر پاک کی نیاز دلائی ہے، تو اللہ اکبر، تیرا وہاں جانے سے، تجھے وہاں جانے سے زیادہ ثواب تیرے گھر میں بیٹھ کر کے مل جائے گا۔ میرے عزیز، ہاں ایک بات کہوں گا، آج کل حالات یقیناً، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا، بس بہت مختصر مہینے کی مناسبت سے بھی چند باتیں کروں گا۔ میرے عزیز، یہ صحیح ہے کہ آج کل حالات بڑے نازک ہیں، اولاد ماں باپ کی بالکل سن نہیں رہی ہے، ہزاروں شکایتیں ایسی آتی ہیں ہمارے پاس بھی، لوگ آتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی۔ یقیناً اولاد کو والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور سب سے عظیم شخصیت اولاد کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اس پر غور آپ نے کیوں نہیں کیا کہ ہماری اولاد نافرمان ہوئی کیوں؟ اس پر آپ نے غور کیوں نہیں کیا کہ ہماری اولاد ہماری بات مانتی کیوں نہیں؟ ہمارا بیٹا ہمارا ادب کیوں نہیں کرتا؟ اس پر کبھی غور کیا؟ نہیں کیا۔ میرے عزیز، اگر بچپن سے آپ اس بات کا خیال کرتے تو یقیناً اولاد آپ کی نافرمان نہیں ہوتی۔ اگر اسلامی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کرتے، کیا غوث اعظم کا نام آپ نے نہیں سنا؟ یقیناً سنا ہے۔ یہ غوث اعظم کو مرتبہ ملا ہے، یقیناً اللہ نے مرتبہ دیا ہے، لیکن اس مرتبے میں بہت حد تک آپ کی والدہ کا کردار نظر آتا ہے، آپ کی والدہ کی عبادت و ریاضت نظر آتی ہے، آپ کی والدہ کا ادب و لحاظ نظر آتا ہے۔ میرے عزیز، کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ غوث اعظم رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدرسے میں گئے ہیں 5 سال کی عمر میں، تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ آپ سے استاد نے کہا ہے بیٹا بسم اللہ پڑھو، تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی ہے، سورہ بقرہ شروع کی ہے، 1 پارہ پڑھا ہے، 2 پڑھے ہیں، 3 پڑھے ہیں، 4 پڑھے، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 یا 18 پارے آپ نے زبانی پڑھ دیے۔ حیرت میں پڑ گئے استاد کہ آج عجیب معاملہ ہے، آج عجیب کیس سامنے آیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے یا مجھے پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ کہا بیٹا اور پڑھو، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا بس 18 پارے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جب میری ماں جو ہے نا ام الخیر حضرت فاطمہ، وہ میری ماں ایسی ہے، جب صبح کو اٹھتی ہے نا، میں جب اپنی ماں کے شکم مبارک میں تھا، جب میری ماں صبح کو اٹھتی تو باقی کام بعد میں کرتی، گھر کے کاموں کو بعد میں دیکھتی، پہلے وہ جو 18 پارے یاد تھے نا انہیں پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی ماں کے شکم میں ان 18 پاروں کو زبانی یاد کر لیا ہے۔ میرے عزیز، میں کہنا چاہتا ہوں یہ 18 پارے، یہ صحیح ہے غوث اعظم اولیاء کے سردار ہے، لیکن اس میں ماں کا کردار ہے۔ اگر ماں کو 18 پارے یاد نہ ہوتے تو کیا زبانی غوث اعظم پڑھتے؟ غوث اعظم نے 18 پارے پڑھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں کے افعال کا اثر، ماں کے کاموں کا اثر، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے کردار کا اثر، ماں کے کاموں کا اثر، ماں کے افعال کا اثر بچے پر پڑا کرتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ پیٹ میں آ گیا، ماں نے کوئی پرہیز نہیں کیا، گناہ کرتی چلی جا رہی ہے، گناہوں پہ گناہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ بیٹا دنیا میں آتا ہے تب بھی وہ جب اسے دودھ پلاتی ہے نہ ہاتھ دھونے کا خیال کرتی، نہ وضو کا خیال کرتی، نہ پاکی کا خیال کرتی، کسی چیز کا خیال نہیں کرتی۔ پتا ہے غوث اعظم کی والدہ جب غوث اعظم کو دودھ پلاتی، جب محبوب سبحانی کو دودھ پلاتی تو حال کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، دودھ پلاتی، پاک و صاف ہو کر کے، وضو کر کے، جب دودھ پینا شروع کرتے بیٹھ کر کے دودھ پلاتی، لیٹ کر کے دودھ نہیں پلاتی، اور آپ کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، نعت رسول کے نغمے ہوتے۔ اللہ اکبر، اور جب ماں اس انداز سے دودھ پلاتی ہے نا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے، بیٹھ کر کے دودھ پلا رہی ہے، پاک بالکل صاف حالت میں ہے، یعنی وضو کے ساتھ ہے، ہاتھ دھلے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، نعت رسول کے نغمے زبان پر ہیں، درود پاک کے نغمے زبان پر ہیں۔ اب درود پاک کا اثر، نعت رسول کا اثر، قرآن پاک کی تلاوت کا اثر وہ دودھ میں منتقل ہو رہا ہے، وہ دودھ کے ذریعے وہ اثر بچے میں منتقل ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، جب قرآن پاک کا اثر دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل ہوگا تو بچہ بتاؤ یہ غوث اعظم کا غلام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ فاروق اعظم کا غلام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ سلطان مخدوم سمنہ کا غلام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ بچے پر ماں باپ کے کردار کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، ایک صاحب امام حسین کی زبانیں پڑھ رہے تھے، امام حسین کا تذکرہ پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے ان کی زبان سے نکلا کہ آخر اس امت میں دوسرا حسین کیوں پیدا نہیں ہوا؟
آج کوئی حسین کیوں نہیں ہوتا؟ تو کوئی پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی ماں خاتون جنت جیسی نہیں ہے، کوئی ماں فاطمہ الزہرا جیسی نہیں ہے، کوئی ماں حسنین کی ماں جیسی نہیں ہے، اس لیے حسین نہیں، اس لیے حسن نہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ اس پر جواب دیتے ہوئے میں نے کہا تھا یہ تو صحیح ہے کہ فاطمہ نہیں تو حسین نہیں، یہ تو صحیح ہے کہ فاطمہ نہیں تو حسن نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آج کی ہماری مائیں، آج کی ہماری بہنیں، آج کی ہماری بیٹیاں اگر خاتون جنت کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا نمونہ بنا لے، ان کے کردار کو اپنا لے، ان کی عبادت کو اپنا لے، ان کی ریاضت کو اپنا لے، ان کے سجدوں کو اپنا لے، تو قسم خدا کی اگرچہ حسین نہیں، اگرچہ حسن نہیں، لیکن امام حسین کے سچے غلام ہر بستی میں، ہر شہر میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بس آخری باتیں کر رہا ہوں۔ بڑے فرما بردار تھے، فرما برداری کا فائدہ کتنا ملتا ہے؟ غوث اعظم اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ ایک مرتبہ باہر گئے، آخری واقعہ سنا رہا ہوں، ایک مرتبہ باہر گئے ہیں تو جانے کے بعد دیکھا کہ قافلہ مدینۃ الرسول جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا؟ بولو یار، مدینۃ الرسول، حضور کے شہر میں جا رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم بچپن ہی سے بہت بڑے عاشق رسول تھے، بچے کو جیسا بنایا جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ جب مدینے کا نام سنا نا، جب حضور کے روضہ مبارکہ کا نام سنا، جب ان گلیوں کا نام سنا جس میں میرے سرکار گزرا کرتے تھے تو خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں۔ اللہ اکبر، جب غوث اعظم نے نام سنا ہے، ابھی 12 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 12 سال کی عمر ہے، جب نام سنا ہے تڑپ گئے، مچل گئے، گھر میں گئے، کہا اے میری امی جان، اے میری والدہ محترمہ، ابھی ایک قافلے کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ میرے نبی کے شہر میں جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے شہر میں جا رہا ہے، وہ مدینۃ الرسول جا رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، میرا دل تڑپ گیا ہے، میرا دل آرزو کرنے لگا ہے، کاش میں بھی اس شہر میں جاؤں، کاش میں بھی روضہ رسول کو دیکھوں، کاش میں بھی نبی کے شہر میں جاؤں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا ابھی وہاں بعد میں جانا، ابھی رسول پاک کے دین کو حاصل کرنے کا وقت ہے، ابھی تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے، ابھی دین حاصل کرنے کا وقت ہے۔ فرما بردار تھے، کچھ نہیں کہا۔ فرما بردار بیٹے کی یہ علامت ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے۔ ماں باپ کچھ بھی کہیں، اللہ و رسول کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بات، کچھ بھی کہیں اس کے علاوہ فوراً مان لے۔ یہ نہ کہا غوث اعظم نے کہ اچھی جگہ کے لیے کہہ رہا ہوں، بس نہیں، بلکہ والدہ نے منع کر دیا، مان گئے۔ مان تو گئے لیکن دل میں جو کسک پیدا ہوئی تھی، دل میں جو عشق پیدا ہوا تھا، دل میں جو جذبہ بیدار ہوا تھا، دل میں جو رسول پاک کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی، اس کو وہ تو برابر دل کو تڑپا رہی ہے، وہ تو برابر دل کو مسترد کر رہی ہے۔ تو آپ نے سوچا اب میری والدہ نے منع کر دیا، جا تو نہیں سکتا، لیکن چلو قافلے کو دیکھ لوں۔ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد دیکھنے لگے کب وہ قافلہ آتا ہے۔ انتظار میں آنکھیں اٹھائے دیکھ رہے ہیں، نظر اٹھائے دیکھ رہے ہیں، چہرہ اٹھائے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ قافلہ قریب آتا ہے اور آپ کے مکان کی چھت کے پاس آتا ہے، آپ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں بچاتے۔ کس لیے؟ یہ قافلہ وہ ہے جس کی نسبت رسول کے دربار سے ہو گئی ہے، یہ قافلہ وہ ہے جو رسول کے دربار میں جا رہا ہے، جو مدینۃ الرسول میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، بڑھتا چلا گیا۔ غوث اعظم دیکھتے رہے، جیسے جیسے یہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا، جیسے جیسے یہ قافلہ نظروں سے دور ہوتا جا رہا تھا، نگاہوں سے دور ہوتا جا رہا تھا، اب دھول نظر آنے لگی۔ اللہ اکبر، ویسے ویسے غوث اعظم کا عشق اور بڑھ رہا تھا، تڑپ اور بڑھ رہی تھی، جذبہ اور بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ قافلہ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوا فقط دھول نظر آنے لگی۔ اتنا تڑپے اللہ اکبر کہ آپ کی طرف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد سے لے کر مدینے تک جتنے پردے تھے، جتنے حجابات تھے، سب ہٹا دیے۔ اب غوث اعظم اپنے مکان کی چھت پہ ہیں اور سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، سامنے مدینے کے راستے نظر آ رہے ہیں، سامنے رسول پاک کا روضہ نظر آ رہا ہے، سامنے وہ راستے نظر آ رہے ہیں جن میں رسول گزرا کرتے تھے تو خوشبوئیں پھیل جاتی تھی۔ اللہ اکبر، پتا چلا غوث اعظم کو تو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اس سے غوث اعظم کے مرتبے کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی نظر کی بلندی کا، رفعت کا اور مقام کا یہ عالم ہے کہ وہ بغداد میں کھڑے ہو کر مدینہ دیکھ لیں تو جس رسول کے صدقے میں حضرت غوث اعظم کو یہ نظر ملی ہے، اس رسول کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے عزیز، چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوتی،
بس آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ جن کے والدین زندہ ہیں والدین کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہیں۔ والدین کے لیے دعا کرنا جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اس وقت سے دعا کو زیادہ کر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی سورہ اسراء میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے آخر میں کہ جب تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر، اے مالک و مولا، اے پروردگار، میرے والدین پر رحم و کرم فرما، رب ارحمہما، میرے والدین پر رحم و کرم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے میرے والدین نے مجھے بچپن میں محبتوں کے ساتھ پالا تھا، شفقتوں کے ساتھ پالا تھا، تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے والدین کے لیے۔ اگر ہر دن نہیں تو کم از کم جمعرات کے دن یا جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں جا کے کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیتیں سورتیں پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیا کرو، اور سال میں جو ہے ایک آدھ مرتبہ رسول پاک کی کم از کم محفل سجا لیا کرو اور اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیا کرو، ان کے نام سے تھوڑی تھوڑی خیرات کرتے رہا کرو، غریبوں کی مدد کرتے رہا کرو، تاکہ والدین کو آپ کے فائدہ پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زیادہ سے زیادہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، آپ کو سرور کہوں، مالک کہوں، مختار کہوں تو کیا کہوں؟ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوبصورت باغ کا خوبصورت پھول کہوں تو کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں۔ حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، میں اگرچہ کم نصیب سہی، میں اگرچہ محروم القسمت سہی، لیکن جب آپ میری امیدوں کا مرکز ہیں، جب امیدوں کا مرکز آپ ہیں، جب تمناؤں کا ذخیرہ آپ ہیں، تو آپ کی ایک نگاہ کرم ہو جائے تو قسمت کا ستارہ اوج ثریا پہ پہنچ جائے، ذرہ ہو تو آفتاب بن جائے، ستارہ ہو تو آفتاب بن جائے۔ وہ کہا ہے نا کہ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے۔ اور کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہتے ہیں گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو جنت کے خوبصورت ترین باغ کا پھول کہوں، یا آپ کو درد میں تڑپنے والی بلبل کا علاج کہوں تو کیا کہوں؟ کیونکہ آپ کے ہجر میں، آپ کے فراق میں، آپ کی جدائی میں جو پریشان حال ہیں، آپ کے ہجر میں جو تڑپ رہے ہیں، ان کے درد کا درما کوئی اور نہیں، آپ ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں بے شمار القابات رسول اللہ کے آتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں جو ہے وہ یہ کہہ کے کہ تو کہتے ہیں ہاں ایک اور شعر، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں۔ آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اگر تشریح کروں تو صحیح بات ہے، ایک ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے اتنا کچھ سمیٹ دیا ہے
کہ 2-3 شعروں میں تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن چونکہ سنانا کچھ اور ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لاسٹ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اوصاف تو اتنے زیادہ ہیں کہ بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ آخر میں یہ کہہ دوں کہ آپ اللہ کے تو بندے ہی ہیں، اللہ کے تو آپ رسول ہیں، لیکن ساری کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے سب کے آپ سردار ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی نے دنیا میں رشتے اور ناطے بنائے۔ غوث اعظم کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور آج کی محفل کا جو عنوان پوسٹر میں ڈالا گیا تھا وہ ہے عظمت والدین۔ تو میں عظمت والدین کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اسی حوالے سے چند باتیں مہینے کی نسبت سے بھی بتاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ کا نظام ہے۔ رات آتی ہے چلی جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے، صبح آتی ہے چلی جاتی ہے، رات آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کائنات میں رشتے بنائے، اللہ نے اسی کائنات میں ناطے بنائے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں سے پاک ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، مکانیات سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، وہ زمانیات سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، والد ہونے سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رشتے اور ناطے بنائے۔ والدین کا رشتہ بنایا، اولاد کا رشتہ بنایا، دوسرے رشتے بنائے۔ ان رشتوں میں اولاد اور والدین کا رشتہ بڑا اہم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، سبب ماں باپ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت حوا کو بنایا، حضرت آدم کی پسلی سے بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور دنیا والوں پر ثابت کیا کہ میں نے رشتے اور ناطے بنائے، میں پسند کرتا ہوں لیکن محتاج نہیں ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں اللہ تعالی بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ماں ہے باپ نہیں۔ یہ سب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، رشتے ناتوں کو پسند کرتا ہے لیکن محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو والدین کا رشتہ ہے، اولاد کا والدین سے رشتہ، والدین کا اولاد سے رشتہ، یہ بڑا اہم ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت کچھ بیان کیا گیا اس حوالے سے۔ میں شروع میں سن رہا تھا، ایک صاحب نے تقریر بھی کی، کافی آیتیں انہوں نے کوڈ کی اپنی تقریر میں اس حوالے سے۔ چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کتنا اہم ہے یہ رشتہ، اور خاص طور سے ماں کا رشتہ جو اولاد سے ہے وہ کتنا اہم ہے۔ مرد کی زندگی میں سب سے اہم شخصیت، مرد کی زندگی میں سب سے اہم شخصیت اس کے والدین ہے، اور عورت کی زندگی میں سب سے اہم شخصیت اس کا شوہر ہے۔ ماں کا مقام کتنا زیادہ ہے، آج چونکہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کیونکہ عورت آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے حضور کی نظر عنایت اٹھتی ہے تو حضور اسے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کھڑے ہوئے، صحابہ حیران کہ آج اتنی مقدس خاتون کون آ رہی ہے، اتنی مقدس عورت کون ہے کہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جس کے لیے کھڑے ہو گئے۔
وہ عورت قریب آتی گئی، حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور چلنے لگے اس کی طرف، وہ حضور کی طرف آ رہی ہے، حضور اس کی طرف چل رہے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، جب وہ قریب آئی حضور نے اپنی چادر تطہیر کو اتارا، اللہ اکبر، وہ چادر جس پر تقدس قربان، عظمت قربان، رفعت قربان، وہ کمبل مبارک آپ نے اتارا، بچھا دیا اور اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اس کمبل پر بٹھایا۔ صحابہ حیرت کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں کہ آخر آج اتنی مقدس خاتون کون ہے؟ سب سے افضل تو ہمارے نبی ہیں، بے مثل تو ہمارے نبی ہیں، بے مثال تو ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی جیسا دنیا میں نہ آج تک کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ لیکن آج یہ خاتون کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ عورت قریب آئی، حضور نے ان سے باتیں کی، کچھ دیر گفت و شنید ہوئی، پھر وہ جانے لگی۔ حضور اپنے گھر میں گئے، کچھ ساز و سامان لیا، کھانے پینے کا کچھ سامان لیا اور انہیں دے کر کے کچھ دور تک چھوڑا انہیں۔ صحابہ حیرت کا مجسمہ اب تک بنے ہوئے تھے، دست بستہ سوال کیا، بڑے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک، اے اللہ کے محبوب، اے خالق کائنات کے محبوب، اے ہمارے پیارے آقا، یہ تو بتاؤ کہ آج یہ آنے والی مقدس خاتون کون ہے؟ یہ عظمتوں رفعتوں والی خاتون کون ہے کہ جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ جس کے لیے چلے، آپ نے جس کے لیے اپنا کمبل مبارک زمین پہ بچھایا؟ حضور فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، لبہائے مقدسہ کھلتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے دیوانوں، جاننا چاہتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ جاننا چاہتے ہو یہ عظمتوں رفعتوں والی عورت کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جاننا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ، آپ جانتے ہیں حضور کی سگی ماں نہیں تھی؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ؟ حضور کی سگی ماں نہیں تھی، حضور کی سگی ماں تو طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو حضور جب اپنی حضور کے 6 سال کی عمر میں جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ سگی ماں نہیں ہے، سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی ہیں، جنہیں ہمارے معاشرے میں رضائی ماں کہا جاتا ہے یا دائی کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں رضائی ماں کا یا دائی کا کوئی خاص احترام نہیں ہوتا، لیکن قربان جاؤ، نبی نے ایک دائی کا یا اپنی رضائی ماں کا احترام کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے کلمہ پڑھنے والے، میرے امتیوں، اے میرے دیوانوں، اندازہ کر لینا، جب میں اپنی سگی ماں نہیں بلکہ رضائی ماں کا اتنا احترام کر رہا ہوں، اگر میری سگی ماں حضرت طیبہ طاہرہ آمنہ ہوتی تو ان کے احترام کا عالم کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، وہ آمنہ، اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور جب اپنی ماں کی قبر پر گئے نا تو دعا کرنے لگے، اور جب دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نا تو حضور اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، ایسا لگتا تھا کہ زمین پر کسی نے پانی بہا دیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے، اس سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کا مقام ہمارے نبی کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اور نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا نام میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے، جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالی کلام فرماتا، یعنی ان کی بات چیت کس سے ہوتی؟ اللہ سے ہوتی۔ اللہ اکبر، کوہ طور پر جو ہے یہ جاتے، اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام فرماتا۔ یہ حضرت موسیٰ کی جانب اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، اگر دنیا میں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود نہیں ہوتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود نہ ہوتا تو میں جہنم کو دنیا پر کھول دیتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا، اے موسیٰ، اگر دنیا میں کوئی میری عبادت کرنے والا نہ ہوتا تو میں گناہگار کو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا، اے موسیٰ، جو ایمان لایا، جس نے مجھے ایک مانا، جس نے میرا شریک نہیں ٹھہرایا، آپ کو نبی مانا، جو ایمان لایا مجھ پر، مجھے وہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اب میں جو جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں خاص طور سے بغور سنیں، اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ،
نافرمانی کا ایک جملہ، کیا کہا میں نے؟ نافرمانی کا ایک جملہ اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کی ریت بنا لی جائے، اس ریت کے برابر وزن ہے اس کا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دنیا کے سارے پہاڑوں کی ریت بنا لی جائے، اس کا اندازہ آپ جو ہے اگر لگانا چاہیں تو لگا نہیں سکتے، کتنا وزن ہوگا۔ آپ توجہ ادھر فرمائیں، لوگ آتے رہیں گے، اگر کچھ بھی نکل گیا تو صحیح نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نافرمانی کا ایک جملہ دنیا کے تمام پہاڑوں کی ریت کے وزن سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے مالک و مولا، اے خالق ارض و سما، اے کائنات کو بنانے والے پالنہار، وہ نافرمانی کا جملہ ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، اگر ماں باپ بلائیں بیٹے کو اور بیٹا یہ کہہ دے میں نہیں آ سکتا، تو یہ نافرمانی کا ایک جملہ اتنا بھاری ہے کہ دنیا کے تمام پہاڑوں کی ریت بنا لی جائے اس سے بھی زیادہ وزن ہے اس کا۔ نافرمانی کا ایک جملہ یہ۔ اب آپ اپنا اندازہ کریں، آپ اس سے کتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک جملہ ہے نافرمانی کا، لیکن اب ماں باپ کو مارنا، ماں باپ کو پیٹنا، اونچی آواز میں بات کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اب میں قرآن کی طرف آپ کو لے کے چلوں، قرآن میں اس حوالے سے کیا کہا گیا۔ میں بالکل وہ باتیں بتاؤں گا جو تجربے میں آ چکی ہیں میرے، میں خود تجربہ جن کا کر چکا ہوں، وہ باتیں، ساری باتیں پڑھ کے نہیں آیا کتاب میں، کچھ تجربہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ عبادت فقط اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ پیشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکایا جائے گا، جبین نیاز کو کسی کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، کائنات میں کوئی کتنا بڑا ہو لیکن سجدہ صرف اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے پیشانی نہیں، کسی اور کے سامنے جبین نیاز نہیں، کسی اور کے سامنے جو ہے وہ سر خم نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کے سامنے فقط۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ جس چیز کا ذکر فرمایا وہ ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ قرآن کریم میں جا بجا مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کے بیان کے بعد، ایمانیات کے بیان کے بعد، خدا و رسول کے بعد، نماز کے بعد، یعنی عقیدے اور ایمان کے بعد ڈائریکٹ اللہ نے جس چیز کا ذکر فرمایا تو وہ والدین سے حسن سلوک ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ، ادھر توجہ فرمایا آپ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ فرماتا تیرے والدین میں سے ایک یا دونوں، ماں یا باپ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، تیرے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو تجھے اپنے ماں باپ سے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ انہیں اف کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ انہیں جھڑکنا ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں بات کرنی ہے، نرمی کے انداز میں بات کرنی ہے، شفقت کے انداز میں بات کرنی ہے، محبت کے انداز میں بات کرنی ہے۔ اور آگے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنی عاجزی کا بازو بچھا دے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہے، اے پروردگار، آیا